القدوس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی والدہ محترمہ جو گھر کے ایک کنارے میں غسل کرنے گئی ہوئی تھی، سورہ مریم 16واں پارہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ میں نے اس لیے قرآن بنا لیا ہے، میں ضرورت پڑنے پر آپ کو آیت نمبر بھی لکھوا دیتا ہوں جو حفاظ نہیں ان کی سہولت کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ وہ پردہ لگا کر غسل کر رہی تھی، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں، فتمثل لها بشرا سويا سامنے آ گیا۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، اگر تیرے اندر خوف خدا ہے تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، ڈرو مت۔ وہ عوارض جو انسان کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں میں اس سے بری ہوں۔ قال انما انا رسول ربی، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں۔ سوال پیدا ہوا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا لأہب لک غلاما زکیا، تم کو میں ایک ہونہار بچہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑے تعجب سے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھ کو بچہ کیسے ہوگا؟ میرا کسی مرد سے رشتہ نہیں ہوا، تعلقات نہیں ہوئے، اور خدا نخواستہ میں کوئی آوارہ عورت تو نہیں۔ قال كذلك، فرشتے نے کہا دیکھو بھائی ہوگا تو ایسا ہے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ تو کیسے ہوگا اس کا جواب قال ربك هو علي هين، ہماری قدرت سے کچھ بڑھ نہیں، ایسے ہوگا۔ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ایسا؟ عام دستور سے ہٹ کر اس بات کو غور سنیے۔ دو جواب دیے، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ہماری قدرت سے کچھ بڑی ہے۔ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ایسا؟ وَلْنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ عمل کیوں کیا؟ قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس کا اختیار ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اس کا عند اللہ فیصلہ ہو چکا ہے، بحث سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فرشتے نے پھونک ماری اور چلا گیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 18، 19، 20، یعنی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ایک پہلا رکوع ختم ہو کر دوسرا رکوع ہے سورہ مریم کا، جو حوالہ نوٹ کرنا چاہے کرتے ہیں۔ بالآخر حمل آ گیا، بوجھ محسوس ہوا، اس کی فکر ہے بچہ ہوگا تو قوم کیا کرے گی، آبادی کو چھوڑ کر باہر نہیں جائے گی، اپنے آپ کو سوچ رہے گی، کاش کی مر گئی ہوتی، لوگ بھول گئے ہوتے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، درد ذہن اس کا احساس ان کو آبادی سے لے کر باہر آ گیا۔ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کیا مجھے کام بتاؤ؟ خداوند قدوس نے آواز دی، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ لمبی گفتگو ہے اور اس کے بعد اس بات سے مجھے آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ دیکھو تم لوٹ کر اپنی قوم میں جاؤ گی، بچہ تمہاری گود میں ہوگا، قوم تو طوفان برپا کر دے گی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، جب تم سے کسی کی ملاقات ہوگی، ملامت کریں گے تو تم بات کرنے سے انکار کرنا اور اشارہ کر دینا بچے کی جائے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہی ہوا، بچے کو لے کر آئی۔ قالت یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا تم نے گری ہوئی حرکت کی؟ یا ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا، قوم تانے دے رہی ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ تم بات مت کرنا۔ فاشارت الیہ، تو اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قوم اور ناراض ہوئی، غلطی کیا ہے تو نے، الزام دیتی بچے کو، تو معصوم بچہ ہے۔ بچہ اپنی ماں کی گود میں سر اٹھا کر تقریر کرنا شروع کرتا ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کا مظہر، ایسے ہی ان کا اپنی والدہ محترمہ کی گود میں تقریر کرنا، ان سارے سوالات کے جوابات دینا اور اپنی آمد کے مقصد کو بتلانا۔ تقریر کر رہے ہیں اپنی ماں کی گود سے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ تقریر کہاں ہوئی ہے؟ جب اپنی ماں، ان کی ماں ان کو لے کر آبادی میں آئی تھی، کئی بچہ بولا کرتا ہے۔ پھر خداوند قدوس نے ان کو دیگر معجزات دیے۔ بتلانا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی خلاف فطرت ہے، خلاف عادت ہے۔
ان کی زندگی سے وابستہ یہ سارے واقعات خلاف فطرت خلاف عادت ہیں۔ اب جب انہوں نے الگ اعلان اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا اور یہودیوں نے ان کو جھوٹا کہا، یہ اصولی بات ذہن میں رہے آپ کے، پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مسیح دو ہوں گے، ایک المسیح الصادق، ایک المسیح الدجال۔ یہودیوں نے شرارت کر لیجیے، غلط فہمی کر لیجیے، جو اسباب رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کو المسیح الدجال کہا اور ان کی مخالفت شروع کر دی اور ان کو ناجائز کی اولاد کہا، ان کی والدہ کو متہم کرنا شروع کر دیا۔ وہ علاقہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام سے فلسطین کا علاقہ، یہ علاقہ رومی حکومت کے اندر میں آتا تھا۔ انہوں نے رومی حکومت میں کیس کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نقض امن، واتاورن بگڑے گا، آپس میں جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے، خون خرابہ ہوگا، یہ کیس کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پھانسی کا فیصلہ کروا دیا۔ جمعہ کے دن پھانسی کا فیصلہ ہوا۔ سنیچر ان کے یہاں یوم السبت چھٹی کا دن ہے، اگر آج پھانسی نہیں ہوتی تو کل سارا سرکاری نظام بند ہے، پرسوں کیا ہوگا معلوم ہے۔ ظہر کے بعد یعنی جمعہ کے بعد شام کا وقت ہے، فیصلہ ہوا آج ہی پھانسی ہونی چاہیے، فیصلہ ہوا ہے آبادی کے اندر پھانسی گھر جو ہے شہر کے باہر ہے۔ اس زمانے میں ایسی ہوتا تھا، جس شخص کو پھانسی دینی ہے پھانسی کی لکڑی سلیم اسی کے کندھے پر لاد کر لے جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہلکے جسم تھے، میانہ پر ہے، ہلکا بدن۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر عدالت سے پھانسی گھر چلے، ہنگامہ، شور شرابہ، اور وہ پھانسی کی لکڑی آپ کے اوپر لاد کر چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ ایک شخص جو اس مسئلے میں بہت پیش تھا، اس نے کہا کہ اس طرح آہستہ آہستہ جاؤ گے، کہیں دن رک گیا تو آج کام نہیں ہو پائے گا، ایک کام کرتا ہوں، لکڑی لے کر میں چلتا ہوں آگے آگے، جب لکڑی وہاں پہنچ جائے گی مورب آگے لے آئے گی، آگے جب لکڑی وہاں پہنچے گی تو پھانسی گھر کا عملہ اپنا کام شروع کرے گا، تم لوگ آؤ پیچھے پیچھے۔ یہ شخص گستاخ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھوک رہا تھا، تماچے مار رہا تھا، بدتمیزی میں پیش بیچتا ہے، یہ پہنچا آگے۔ دستور کیا تھا؟ جس کو پھانسی ہونا ہے وہ لکڑی لے کر آئے گا۔ پھانسی گھر کے عملے نے اس کو قریب کیا اور پکڑ کے پھانسی پہ ٹانگنے لگے۔ اس نے شور کرنا چاہا، وہ سننے والے تھے، اس نے کہا میں نہیں ہوں، کمبخت پورے انسانوں کو حیران کر رکھا ہے، تو نہیں پھر کون ہے؟ اسی کو پھانسی پر ٹانگ دیا۔ ادھر پیچھے پیچھے مجمع آیا۔ پھانسی ہو جانے کے بعد جو اس کی علامت تھی جھنڈا لہرایا ہوگا، کن کی علامت ہوگی اس زمانے کی؟ خوشی کے جشن منانے لگے، پڑاکے پھوٹنے لگے، ناچنے گانے لگے۔ جب ناچ گا کے فرصت پائے تو پوچھا کہ وہ جو آدمی آگے آگے آیا تو لکڑی دیکھو وہ کہاں ہے؟ وہ ٹنگا تو ہے۔ تم نے کس کو ٹانگا؟ وہ لکڑی لے کر آیا تھا۔ ارے بھائی اس کو پھانسی نہیں دینی تھی، پھانسی عیسیٰ کو دینی تھی، تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ تو عیسیٰ ہے، ہمارا آدمی کہاں ہے؟ ایک آدمی کم ہو گیا۔ خداوند قدوس نے فرشتے کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کو اٹھایا۔ یہ بتی ایسی الجھی کہ اگر قرآن نے اس کی وضاحت نہ کی ہوتی تو قیامت تک سلجھتی نہیں۔ پھانسی تو دی، کس کو دی؟ ہے تو عیسیٰ کو، ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اپنے آدمی تو عیسیٰ کہا ہے، جس کو قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ چھٹے پارے الفاظ میں غور کیجیے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ پھانسی دینے میں کامیاب ہوئے، گتھی الجھ کے رہ گئی۔ پھر ہوا کیا؟ اگلی آیت وضاحت کر رہی ہے، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وہ قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، خداوند قدوس نے ان کو زندہ آسمان کو اٹھا لیا۔ یہاں پر رک کر دو اہم باتیں سن لیجیے۔ جتنی زمینیں ہیں جن کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں قرآن کی آیتیں کھول دیتا ہوں۔ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن۔ کسی کے پاس کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، ٹانگا جس کو۔ پھر ہوا کیا؟ وما قتلوه یقینا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ پھر پڑھتا ہوں اس آیت کو، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، تذکرہ ہو رہا ہے صراحت کے ساتھ، حقیقت۔ اس کے بعد وَمَا قَتَلُوهُ
ضمیر کا مرجع عیسیٰ. وما صلبوه ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ. اچھا قتل کس کو کرتے؟ روح کو. سولی کس کو دیتے؟ روح کو. وہ مقدم بخاری جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد رفع مکانی ہے، جسم کو اٹھایا نہیں گیا ہے. ان سے پوچھیے وما قتلوہ کا مرجع جسم چھوڑ کر، وما صلبوہ کا مرجع جسم چھوڑ کر، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ کا مرجع جس میں چھوڑ کر، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ جس میں چھوڑ کر. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، قتلوہ میں ہو کا مرجع حضرت عیسیٰ. اب قرآن کہتا ہے